بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس محنت کے ذریعے سے میرے دوستو ہمارے اندر آخرت کا رجحان بڑھے۔ اور آخرت کا رجحان بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت کا رجحان بڑھنا ہے کہ آخرت کا رجحان ہماری عملی زندگی سے ظاہر ہو، یعنی اعمال کی کثرت ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اعمال کم ہو گئے، جیسے میں نے کہا بھائی سنت بطر پڑھ لو، آ جاؤ آ جاؤ، ہاں بہت کم ہو گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت مکہ کا سفر کیا، جب مکے پہنچے تو اپنی بہن تھی، چچا زاد بہن، حضرت علی کی سگی بہن، ان کے گھر اترے، وہاں غسل کیا، سفر سے آئے اور غسل کر کے 8 رکعت چاش کی نماز وہاں پڑھی۔ اعمال کہیں چھوٹنے نہ پاوے۔ کتنے رکعت پڑھی؟ 8 رکعت چاش پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حالانکہ دعوت عبادت کے لیے ہے۔ دعوت کس کے لیے؟ عبادت۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی کی دعوت ہے کہ زندگی عبادت والی بنے، بندہ بن کر زندگی گزارے۔ بندہ بن کر زندگی گزارے، عبادت کا یہ مطلب ہے کہ ہم بندے آزاد نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں۔ تو دعوت کے ثمرات اور دعوت کی محنت کے نتائج میں سے یہ ہیں کہ آخرت کی فکر بڑھ جائے۔ جیسے مریض اپنا علاج کراتا ہے کہ جو طاقت بدن میں کم ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے، مطلب علاج کا ہوتا ہے۔ علاج کوئی نئی زندگی نہیں ملتی، علاج سے نئی زندگی ملتی ہے کہ 50 سال کا تو تب علاج کے بعد 60 سال کا 60 سال ہو جائے، ایسا نہیں۔ علاج سے ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی بڑھ جائے، زندگی لمبی ہو جائے، بلکہ جو طاقت کم ہو گئی تھی وہ بحال ہو جائے، یہ علاج کا مطلب ہے۔ پھر طاقت بحال ہو گئی تو وہ سارے کام کر لے گا۔ ایسے ہی یہاں ہے کہ ہم کو ایک کام دیا گیا، ہم کو ایک محنت دی گئی، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہمارے اندر سے تھیں وہ نکل جائیں اور اپنے آخرت کے اعمال، آخرت کے کام بڑھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم روٹین پر آ جائیں، کنسیشن پر آ جائیں۔ ہاں کنسیشن 229 بھی طرح ہو گئے۔ جی ہاں یہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت کی زیادتی جانی مالی اعمال کے بڑھنے کے لیے ہے۔ جی ہاں جانی مالی اعمال بڑھیں، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، قربانی میں بھی، سب چیزوں میں۔ چھٹا نمبر جو خروج والا ہے وہ اوپر کے 5 کو زندہ کرنے کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ یعنی ایمان میں ترقی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ایمان اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور وہ اپنی قدرت میں، اپنے فیصلے میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یقین بڑھے۔ کیا بڑھے؟ ایمان یقین کی دعوت اس لیے دینی ہے کہ ہمارے اندر یقین بڑھے۔ یقین بڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟
یقین بڑھے گا تو یہ فائدہ ہوگا کہ آدمی حالات سے متاثر نہیں ہوگا، حالات سے متاثر نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اچھے حالات آئیں تو کہ اچھے حالات سے بھی متاثر نہیں ہوگا. آدمی اچھے حالات سے متاثر ہوتا ہے کہ اچھے حالات سے کیا متاثر ہوگا کہ عمل میں پیچھے ہو جائے گا. حالات اچھے ہو گئے، مشغولیت بڑھ گئی، ایک دکان تھی 2 ہو گئی. حالات اچھے ہو گئے تو حالات اچھے ہو جائے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ سیکھنا پڑے گا کہ حالات اچھے ہو گئے تو سنت طریقہ کیا ہے. علم و ذکر جو ہے ہماری دعوت میں مولانا ایسا فرماتے تھے کہ علم و ذکر تو ہماری لائن میں یہ تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اسی پر ساری گاڑی چلے گی. یہ گاڑی کے 2 پہیے تو کم سے کم ہوتے ہیں، ایک پہیے کی تو ہوتی نہیں، کم سے کم 2. علم و ذکر یہ ہماری گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوتی ہے. تو میں نے کہا حالات اچھے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حالات کے سنوارنے میں لگ جانا چاہیے؟ تو انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے تھے تو وہ اپنا کام اور بڑھاتے تھے. اور بڑھاتے تھے. روایتوں میں ہے مکہ معظمہ فتح ہو گیا، چابی آپ کے ہاتھ میں کعبے کی آ گئی تو کام پورا ہو گیا کہ آپ نے اپنا کام بڑھا دیا، کیا آپ کی عبادت بڑھ گئی، آپ پر آنے لگے، لمبی لمبی عبادتیں ہونے لگی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ختم کر دی. کیا ختم کر دی؟ رکاوٹیں ختم کر دی. تب رکاوٹیں ختم کر دی تو کہ اپنا کام بڑھا دیں، اللہ سے اپنا تعلق بڑھا دیں. یہ سنت ہے انبیاء کرام کی کہ جب ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ کام کو زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ اچھے حالات ہوں، ناگوار حالات ہوں، یہ دونوں حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل نہیں ہے، امتحان کے لیے ہے. کس لیے؟ امتحان کے لیے. کبھی اللہ تعالیٰ اچھے حالات دیکھ کر آزمائش کرتا ہے کہ روزی بھی پھیل گئی، عزت بھی ہو گئی، صحت بھی ہو گئی، کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے حالات ٹھیک ہو گئے. تو یہ بھی امتحان ہے. اس لیے یہ راستہ بتایا کہ جب حالات اچھے ہو جائیں تو یہ نہیں کہ صحت اعتماد کر لے کہ ہم تو ہیں اور اعمال کم ہو جائیں، کہ نہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں تو کام بڑھ جائے. جب حالات اچھے ہو گئے، جی ہاں، اور حالات ناگوار ہو جائیں تو کہ نا امید نہ بنے. کیا نہ بنے؟ نا امید نہ بنے. حالات بعد میں ٹوٹ جاتے ہیں تو نا امید نہ بنے. بلکہ دنیا ہے اس میں چڑھا اتار ہوتا ہے، جس صورت اگتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے، چڑھا اتار ہوتا ہے کہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے صورت کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر نیچے اترتا ہے. تو ایسے ہی زندگیوں میں چڑھا اتار ہوتا ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے اللہ کی صفت ہے الخافض الرافع. خافض نیچے کرنے والا، رافع اوپر لے جانے والا.
جیسے وہ اسکولے ہوتے ہیں نا، نیچے بھی جاتے ہیں بچے، اوپر بھی آتے ہیں، ایسے دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے، بلکہ وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ہم نے ان کو اچھے حالات سے بھی آزمایا، ناگوار حالات سے بھی آزمایا۔ تو کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے، تو استقبال کے زمانے میں، اچھے حالات کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے کہ حالات پر سہارا دے کر کے بیٹھ جانا چاہیے، کہ یہ سمجھ کے کہ ہم تو ہیں کہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حالات اچھے بنائیں تو کام کے بڑے بڑے تقاضے پیدا کیے جائیں، اور کام کے بڑے بڑے تقاضے پورے کیے جائیں، کیونکہ جو چیز ترقی پر ہوگی وہ باقی رہے گی، جس کی ترقی ختم ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ قاعدہ ہے، جس چیز کی ترقی ہوگی وہ باقی رہے گی۔ ایک پودا بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، پھر اس کی ترقی ختم ہو گئی تو اب وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، تو پیلا ہو کے ختم ہو جائے گا۔ آدمی کے بھئی وہ بڑھتا ہے، بچہ ہوا، جوانی ہوئی، پھر بس اب ترقی ہو گئی، اب قد بھی نہیں بڑھے گا۔ پہلے قد بڑھتا تھا، اب قد نہیں بڑھے گا، ہاں اب نیچے جائے گا۔ قاعدہ ہے یہ کہ جس چیز کی ترقی رکے گی وہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں بات؟ تو دنیا کی چیزیں ہیں، گھٹنا بڑھنا، دین کے کام کے لیے یہ ہو کہ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں کمی نہ آئے، اس کی ترقی ہوتی رہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسے ہی حکم دیا، سابقو، آگے بڑھو، سارعو، جلدی کرو، بادرو، آگے بڑھو جلدی کرو، یہ سب ہے۔ کیونکہ دین سے آخرت بنانی ہے، اور آخرت کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا کوئی بڑھے بڑھے۔